گناہ کیا ہے؟ بہت سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار گناہ کہلاتا ہے۔ اب ان گناہوں کی کون سے عوامل ہیں، کون سے عمل ہیں جن کو کیا جائے تو وہ گناہ کہلائیں گے، ان سب کی تفصیل جو ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرما دی ہے۔ گناہ دو قسم کے ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کا مطلب ہے بڑے بڑے گناہ۔ اگر سارے گناہوں کو جمع کر لیا جائے تو اس کا سردار شرک سب سے بڑا گناہ کہلاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا۔ اس کے علاوہ اگر میں 2-4 اور مثالیں پیش کرنا چاہوں تو کسی یتیم کے مال کے اوپر نظر رکھنا، سود کھانا، کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ اب گناہ صغیرہ سے مراد اس کا لفظی مطلب چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اب چھوٹے گناہوں سے کیا مراد ہے؟ اپنی ڈیوٹی کو بہتر طریقے سے پرفارم نہ کرنا، وہ ڈیوٹی جس کے عوض آپ نے کوئی اجرت ریسیو کی ہے، ایک کمٹمنٹ کی ہے، لیکن اس کو پورے طریقے سے ایمانداری سے پرفارم نہ کرنا، کسی کے جانے کے بعد اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی بری بات بیان کرنا، جھوٹ بولنا، فیکٹس کو چھپانا، نیک کام میں دیر کرنا، یہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ گناہ ایک سوچ نہیں ہے، گناہ ایک عمل ہے، ایک ایکٹ ہے، ہم کریں گے تو وہ پھر گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ اب ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ اور خاص طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر یہ چل رہا ہے کہ اس میں جو میجر فوکس ہے، جو میجر اٹینشن ہے وہ گناہ کبیرہ کو دی جاتی ہے، اور دینی بھی چاہیے۔ اسلام کے لحاظ سے میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ وہ گناہ کبیرہ کے بارے میں زیادہ کیوں سوچتے ہیں، سوچنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو احکام الہی ہے کہ ہمیں گناہ کبیرہ سے خاص طور پہ بچنا ہے، کیونکہ اگر گناہ کبیرہ سے ہم بچے رہیں گے تو خدا اپنی رحمت سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو درگزر فرمائے گا، اور درگزر بھی فرمانے کے لیے اللہ سے اس کی توبہ کرنا، اللہ سے اس کی معافی مانگنا، یہ ایک شرط ہے۔ لیکن یہاں پہ جس فلسفے کو، جس فیکٹ کو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ چھوٹے گناہ جس کو ہم عام طور پہ توجہ نہیں دیتے اور ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بہت زیادہ عوامل ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ میرا درس و تدریس کے ساتھ تعلق ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جائیں، وہاں پہ لیکچر کنڈکٹ کرنا ہے، اگر جائیں اور وہاں پہ لیکچر کی بجائے ہم اسٹوڈنٹس کو کسی اور قسم کی چیز کے اندر انگیج رکھیں۔ بچے جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو پڑھنے کے لیے یونیورسٹیز کے اندر جاتی ہے، لیکن پڑھائی گھر سے وہ پڑھنے کے نام پر نکلتے ہیں، لیکن وہ ادھر ادھر اور جگہوں پہ یونیورسٹی کے علاوہ یا اسکول کے علاوہ اپنے کالج کے علاوہ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، گھر میں غلط بات بیان کریں کہ میں تو یونیورسٹی میں تھی، میں تو لیکچر لے رہی تھی، یا یونیورسٹی میں آئیں تو کلاس ہو رہی ہو، کلاس کو چھوڑ کے باہر جا کے گارڈنز میں بیٹھ جائیں، کلاس کو اٹینڈ نہ کریں ڈیو ٹو اینی ریزن، اور پھر اگر ان سے انکوائر کیا جائے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ رانگ انفارمیشن اپنی پیرنٹس کو بھی دیں، انسٹیٹیوٹ کو بھی دیں، ٹیچرز کو بھی دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کو میں کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن اس کو ہم نے اپنی ڈیلی روٹین میں اس حد تک اڈاپٹ کر لیا ہے کہ ہم اس کو چھوٹا سمجھ کر بہت زیادہ ملٹیپل گناہ ہیں جو اگر ہم آنکھیں بند کر کے اگر ایک دن کا تصور کریں، اپنا ایک دن کا مراقبہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا صبح سے شام تک ہم نے کتنے ہی زیادہ گناہ جو چھوٹا سمجھ کے ہم نے اس کو اپنی جو اعمال ہے، اعمال نامہ ہے، اس کے اندر ہم نے اکٹھا کر لیا ہے۔ اب یہاں پر جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب انسان گناہ اور یہ ایکٹ کرنا بھی، اور خاص طور پہ چھوٹے گناہ کرنا، یہ ایک ہیبٹ ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو ایک ہیبٹ کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا ہے اور ہم اس کے ہیبیچول ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کا احساس کہ وہ غلط کام ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو اللہ پاک نے بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، چھوٹے گناہ تو وہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، لیکن ناظرین و سامعین یہ جو چھوٹے گناہ ہیں یہی بڑے بڑے گناہوں کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ کس طریقے سے بنتے ہیں؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے اندر سے احساس ختم ہو جائے گا، آپ اپنے ایک غلط ایکٹ کو، چاہے وہ ایک چھوٹا عمل ہے، اس کے اگینسٹ جسٹیفیکیشن، ریزن دیں گے کہ میں نے یہ غلط عمل اس وجہ سے کیا ہے، اس لیے اب یہ گناہ نہیں، یہ ایک صحیح عمل ہے۔
تو ہماری جسٹیفیکیشن دینے سے کبھی بھی جو غلط کام ہے وہ غلط کیٹیگری سے نکل کے صحیح عمل میں نہیں داخل ہوتا. لیکن جب ہم کنزیکٹیولی کنٹینیوسلی ایک ایکٹیویٹی کو پرفارم کیے چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو، چھوٹا سا جھوٹ بولنا، ایک کلاس چھوڑ دینا، کسی ٹیچر کے بارے میں غلط بات کرنا، کوئی اپنی ساتھی فیلو کے بارے میں غلط بات کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم پول کریں اپنے اعمال نامہ کے اندر. تو یہ ہمارے اندر سے بیسیکلی ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن تو تلاش کر لیتے ہیں. ریزن تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اس عمل کو جو ہم نے کیا ہے، جو ایکچولی غلط ہے، جو شاید چھوٹے لیول پہ غلط ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو عادت ڈال لی ہے، ہم اس کی ریزن تلاش کرتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ غلط کام نہیں ہے، میرے پاس ایک سالڈ ریزن تھی یہ کام کرنے کے لیے. جب ہم اس قسم کی ہیبٹ اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے سے ایک بیج ہمارے دلوں میں لگ جاتا ہے. وہ پھر جو بیج ہے وہ آہستہ آہستہ پھوٹنے کے بعد ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل کرنا اور اس کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کرنا، اس کو غلط سے صحیح قرار دینا، ہم آہستہ آہستہ اپنے احساسات کو مردہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے دلوں کے اوپر فکر لگا دیے گئے ہیں، تالے لگا دیے گئے ہیں. اب بایولوجیکلی تو کبھی کسی نے دل کے اوپر تالا نہیں دیکھا، نہ ہی یہ پاسبل ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ تالے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر کا جو احساس ہے، ایک غلط عمل کو غلط قرار دینا اور صحیح عمل کو صحیح قرار دینا، وہ احساس آہستہ آہستہ مردہ ہو جاتا ہے. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے عوامل کرنے کے بعد آپ اپنے احساسات کو اس سٹیج پر لے جاتے ہیں کہ آپ کے احساسات مردہ ہو جاتے ہیں، آپ کے احساسات آپ اس غلط کام کو غلط کہنے سے آپ کو روکتے ہیں، تو یہی چیز آہستہ آہستہ آپ کو بڑے گناہوں کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. تو جب آپ کسی بھی بڑے گناہ میں، آج کل کی سوسائٹی میں بہت سارے گناہ ہیں، جیسے شرک ہے. شرک ہم یہی سمجھتے ہیں لفظی مطلب میں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا جائیں ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم خدا کا انکار کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے. لیکن ناظرین و سامعین، اگر ہم دیکھیں، ہم اپنی ہیبٹس کو دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، جادو ٹونا یہ سب گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ایک سوسائٹی کے اندر عام ہیبٹس کے طور پہ یہ چیز اڈاپٹ کی ہوئی ہے. آپ بہت زیادہ گھریلو خواتین دیکھیں، وہ جادو ٹونا، پیروں فقیروں کی عام جانا آنا، اور وہ اس چیز کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں. کوئی یہ سمجھتی ہے کہ میں اولاد کے لیے جا رہی ہوں، کوئی یہ سمجھتی ہے کہ میں اچھا عمل چاہتی ہوں، کوئی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کے اوپر کوئی حفاظتی حصار چاہتی ہوں. ہر ایک ایک ریزن ہے، اور ہر ایک سے اگر ان سے بات کی جائے، ان خواتین سے بات کی جائے، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ میں تو ایک نیک عمل کے لیے، ایک نیک نیت سے جا رہی ہوں. لیکن ناظرین و سامعین، جو ایکٹ کرنے جا رہی ہیں اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اور اب یہ ایک گناہ ہے. عام طور پہ اولیاء اللہ، ان کے درباروں کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں عقیدت کے نام کے اوپر، محبت کے نام کے اوپر باقاعدہ قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے. اب سجدہ تو خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے وہ طبقہ جو تھوڑا کم پڑھا لکھا ہے خاص طور پہ، اور لیکن اس میں جو میری آبزرویشن ہے، اس میں ہر طبقہ کم و بیش عقیدت کے نام کے اوپر، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا چاہے وہ تھوڑا کم پڑھا لکھا ہے، لیکن عقیدت کے نام کے اوپر جانا، قبروں کو سلام کرنا، ان کے آگے سجدہ ریز ہونا، جو وفات پا چکے ہیں ان سے مانگنا، ان کے نام پہ مانگنا، انفیکٹ ان کو بھی گناہ گار کرنا جو اللہ کے نیک بندے ہیں. اب یہ سارے، اب ہم نے عقیدت کے نام پہ ایک ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کیا ہے، لیکن ایکچولی وہ گناہ کبیرہ میں آتی ہے. لیکن ہمیں احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمیں احساس اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے وہ چھوٹے 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 گناہ کر کے جو اپنے اندر احساس تھا، احساس سے گناہ، اس کو دبا دیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے، اس کو ڈیڈ کر دیا ہے. وہ جو خدا کا ہے حکم کہ میں تالا لگا دیتا ہوں، وہ تالا لگا دیا. جب وہ ایکٹ، اس کو ہم نے جسٹیفیکیشن اس کے لیے ڈھونڈ لی، تو ہم چھوٹے 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 گناہ کرتے ہوئے ہم نے آہستہ آہستہ بڑے گناہوں کے اندر جمپ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو بھی اپنے لیے جسٹیفائڈ قرار دے دیا. اور اس میں اگر آپ ان سے بات کریں، آپ کبھی بھی کوئی ایسا عقیدت مند ہے اس سے بات کریں، تو وہ اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ کی بات سے غصہ کرے گا، ناراض ہوگا، اور ناراضگی اس حد تک ہوگی کہ وہ کسی بھی قسم کا غلط ایکٹ عقیدت کے نام پہ آپ نے نیوز پیپرز کے اندر ارد گرد اپنے
کافی واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ عقیدت کے نام پہ ان کے کسی کی بزرگ کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات کرنے سے لوگوں میں قتل و غارت اور یہ اس قسم کے ایکٹس. اب قتل ایک اور گناہ کبیرہ ہے. ایک گناہ دوسرے گناہ کی بنیاد رکھ دیتا ہے. تو ہم نے جو عام زندگی میں، کیونکہ جو بڑا گناہ ہے وہ کسی نہ کسی کوئی سچویشن ایسی بنتی ہے جس میں کوئی خاص، کیونکہ قتل کرنا عام تو نہیں ہم صبح اٹھیں اور ہمارا دل چاہے ہم کسی کو قتل کر دیں، یا زنا، یا ایسے راہ چلتے، کیونکہ فی الحال واٹس ایور حالات جتنے بھی خراب ہیں، لیکن ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں. ہوتے ہیں گناہوں سے انکار نہیں ہے، لیکن اسلامی ملک ہونے کے ناطے ابھی بھی اس میں کافی پردہ داری موجود ہے. لیکن یہ جو گناہ صغیرہ ہیں اس کے بارے میں چونکہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، وہ اس کو عام سی چیز سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ چیز وہ لکھوا آئے ہیں، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکھوا آئے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے کہ اگر میں کروں گا بھی اور اس کو معلوم بھی ہے کہ میں کر رہا ہوں تو پھر بھی میرا خدا اس کو معاف کر دے گا، اس کو درگزر کر دے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین و سامعین کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو میں چھوٹے گناہوں کا درگزر کر دوں گا. لیکن کیا ہم لوگوں کو ایز اے نیشن کیا یہ پہچان رہ گئی ہے جب ہم اپنے کرتے کرتے عوامل میں بتدریج چھوٹے لیول سے بڑے لیول کے اندر جاتے ہیں تو کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم کب گناہ صغیرہ سے نکل کر گناہ کبیرہ کی کیٹیگری کے اندر داخل ہو چکے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں یہ جو چھوٹے چھوٹے عوامل ہیں ان کے اندر سوچ بچار بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے احساس کو زندہ رکھنا ہے. اگر ہمارے اندر احساس زندہ رہے گا، ہمیں معلوم ہوگا کہ آج ہم نے جھوٹ بولا ہے اور یہ چاہے چھوٹا گناہ ہے، اگر ہم نے کسی کے بیک بائٹنگ کی ہے، ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، ہم نے کسی کو چھوٹے سے فائدے کے لیے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر میں نے اس کو جسٹیفائڈ یہ قرار دے دیا، اگر میں نے دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھا، اگر میں نے اس کا احساس برا نہیں سمجھا اور میں اس کو مسلسل کیے چلے جا رہا ہوں، تو ایک دن شاید مجھے وہ ایکٹ کرتے ہوئے شرم آئے گی، لیکن دوسرے لمحے میری اس شرم میں، اس لحاظ میں کمی آ جائے گی، اور تیسری اور چوتھی بار وہ میری ہیبٹ بن جائے گی، اور یہی ہیبٹ بنتے ہوئے ایک چھوٹے گناہ سے دوسرا گناہ، دوسرے سے تیسرے گناہ کی ایک چین چلا دے گا. اور کب آپ گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ میں کیونکہ داخل ہو جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ احساس، وہ پہچان، وہ گناہ کی پہچان ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو صرف گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ جتنے یہ ہماری یوتھ کے اندر ہر ٹائم میوزک کا سننا، کلاس ٹائم میں جو ہے مثال زیادہ بچوں کی یا یوتھ کی میں اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرا تعلق درس و تدریس کے ساتھ ہے. تو یونیورسٹیز میں جب ہم آج کل کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک انتہائی زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ بچے گھروں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ٹیچر کلاسوں میں پڑھا رہے ہیں، لیکن بچے کلاس سے باہر موجود ہیں. ایون اگر کلاس کے اندر موجود ہیں تو ہینڈ فریز لگائی ہوئی ہیں، میوزک سن رہے ہیں، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں بزی ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں. اب وہ کرتے وہ اپنی طرف سے ٹیچر کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن خدا کی ذات اوپر موجود ہے. آپ اپنے والدین کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے عوامل کے لیے. لیکن جو ذات اصل میں آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ ذات جو جزا اور سزا کی مالک ہے، وہ خدا کی ذات ہے. وہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے سوئی کی نوک، خدا کا کہنا ہے کہ میں سوئی کی نوک سے شروع ہو کر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر مچھر تک، مچھر سے شروع کر کے چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑے عمل جو اس دنیا میں ہر ایک انسان کر رہا ہے، میں اس سے واقف ہوں. تو جو سزا اور جزا کا مالک ہے وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. اگر ہم نے اپنے اندر سے یہ احساس ختم کر دیا، اگر ہم نے گناہ اور ثواب میں فرق نہ رکھا، اگر ہم نے اپنی ریزن ہر غلط عمل کے تحت اپنی ریزن جسٹیفیکیشنز تلاش کر کے اپنے غلط عمل کو صحیح ڈکلیئر کرنے کی کوشش ترک نہ کی، تو آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی میں گناہ صغیرہ کی تعداد کم اور گناہ کبیرہ کی تعداد بڑھ جائے گی. ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا جب قتل، شہوت، زنا، یتیم کے مال کے اوپر قبضہ، وراثت، اس کی تقسیم،
یہ سارے گناہوں کی ریشو کم تھی. لیکن اگر آج فی سوسائٹی 21ویں صدی کے اندر ہم پھر رہے ہیں جس میں تعلیم بھی ہے، خواتین کے پاس بھی ہے، مردوں کے پاس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے گناہ بہت عام ہیں. کسی کے حصے کے اوپر، کسی کی جائیداد، کسی کی وراثت کے اوپر قبضہ کر لینا، کسی کی بیٹیوں کے بارے میں تہمت لگا دینا، یہ بہت عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ لیک آف نالج، لیک آف اویئرنیس. کیونکہ ہم نے چھوٹے گناہوں سے جب ابتدا کی، ہم نے کسی کے بارے میں ایک غلط عمل کیا اور پھر ہم نے جسٹیفیکیشن دی کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اس لیے میں نے ریونج کے طور پر اس کے ساتھ یہ کیا ہے تو میں جسٹیفائیڈ ہوں. چلو اگر کر بھی لیا تو یہ چھوٹا گناہ ہے، میں جب مانگوں گی تو وہ جب کی باری کب آئے گی؟ جب تک وہ جب کی باری آتی ہے کہ جب مجھے احساس ہو جائے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں تب خدا سے معافی مانگوں گی تو میرا خدا مجھے معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ چھوٹے گناہوں کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ناظرین و سامعین، یہ جب بہت کم انسان کی زندگی میں آتی ہے. جب آپ کا احساس مردہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، آپ کے اندر سے یہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جمع ہونے کے بعد جب ان سب کو پول کیا جائے گا تو شاید ان کا جو سزا بنتی ہے، ان کی جو پنشمنٹ بنتی ہے وہ بڑے گناہ کی نسبت بڑھ جائے. ہمارا ایکٹیویٹی کو، اس ایکٹ کو اڈاپٹ کرنے کا، گناہ کبیرہ ہیں تو ان کی پنشمنٹ بھی بڑی ہے، گناہ صغیرہ ہیں تو ان کی پنشمنٹ بھی چھوٹی ہے. اس لیے اگر ہم نے ایک گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، اس کے بدلے میں اگر ہم نے 10 گناہ صغیرہ کر لیے تو اگر اس کی پنشمنٹ کو ہم جمع کریں گے تو وہ ایک گناہ کبیرہ کے برابر ہو چکی ہوگی. اس لیے اللہ نے گناہوں کی تقسیم چھوٹے اور بڑے میں اس لیے نہیں کی کہ ہمیں اجازت دے دی کہ آپ نے یہ کام کیے چلے جانا ہے. میرا آج کی اس ویڈیو میں زیادہ فوکس گناہ صغیرہ پر اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے اس کو ایک ہیبٹ کے طور پہ سوسائٹی میں اڈاپٹ کیا ہوا ہے. بڑے گناہوں کو ایک لسٹ جو ہے ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی ہے، اس سے بچنا ہے اور باقی سب کچھ جائز ہے. لیکن وہ جائز کر کے یا اس کی عام معافی دے کر ہم نے اس حد تک انڈلج ہو چکے ہیں، اس حد تک خود کو ہم نے انوالو کر لیا ہوا ہے کہ وہ سارے گناہ اکٹھے ہو کر گناہ کبیرہ کی سزا سے بھی کہیں بڑھ چکے ہیں. ہمارے احساس مردہ ہو گئے ہیں، ہمیں پہچان نہیں رہی کہ ہم آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہمارا احساس ختم ہو گیا ہے تو کب صغیرہ سے کبیرہ کی طرف ہم موو کرتے ہیں، اس بات کا گمراہی میں پتہ نہیں چلتا، اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا. اس لیے گناہ صغیرہ سے بھی ہمیں بچنے کا حکم ہے، ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے کا حکم نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ اگر ہو جائے، نادانستہ طور پر ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، آپ نے سوچا نہ ہو لیکن پھر بھی ہو جائے، اور بعض اوقات اگر سوچا ہے ہو گیا ہے لیکن احساس ہو گیا ہے اور اس کی معافی کر لی جائے، اس سچویشن میں اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ گناہ صغیرہ کو اللہ پاک درگزر فرمائیں گے. لیکن اگر اس کو ایز اے ہیبٹ ہم نے ایک چیز کو اڈاپٹ کر لیا ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی ایسی مثال، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی ورس نہیں ملتی جس میں کھلی فریڈم دی ہے کہ کرو چھوٹے گناہ اور اس کی ہر حال میں معافی ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے، آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ہم نے یہ اپنی اس ماہ رمضان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس بابرکت مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہم نے ڈیلی بیس پر ایک بار رات کو سوتے ہوئے ایک بار ضرور یہ سوچنا ہے. ہم نے آنکھیں بند کر کے کوئی 2 سے 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ صرف جو ہم کہیں کہ ہم نے اپنی ذات کے لیے نکالے ہیں، ہم نے اس میں کوئی 5 منٹ کے لیے یہ ضرور سوچنے کہ آج صبح سے لے کر رات تک ہم نے کیا عمل کیے ہیں اور اس کے اندر کتنے وہ ہیں. اور اس کے لیے جب آپ خود کو، یہ وہ 5 منٹ ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں. ناظرین و سامعین، آخرت میں جا کے قیامت کے دن خود کو خدا کے حضور حاصل کر، وہاں پر حساب کتاب نہیں ہوگا، وہاں ممکن نہیں ہوگا، وہاں ہم سے جسٹیفیکیشن نہیں دی جائے گی، وہاں ہم سے معافی نہیں مانگی جا سکے گی کیونکہ وقت گزر چکا ہے. اگر ہم نے اپنے پورے دن کے اندر سے یہ 2 سے 4 سے 5 منٹ اپنی ذات کے لیے مختص کر لیں جس میں ہم خود کو اپنے اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں،
ہم اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، ہم سارا دن صرف یہ سوچ رہے ہیں ہم نے کیا کیا عمل کیے ہیں، اور اس عمل کے اگینسٹ ہم کوئی جسٹیفیکیشن تلاش نہ کریں۔ دنیا کی نظر میں ہم نے بہت سی جسٹیفیکیشن تلاش کر لی، دنیا کو، بہن کو بتا دیا ہاں میں نے یہ جھوٹ بولا تھا اس کی وجہ یہ تھی، یا نہ بتایا، لیکن خدا سے ہماری کوئی پردہ داری نہیں ہے۔ اب ہم خدا کے حضور حاضر ہیں، ہم خدا سے یہ اپنے عمل کی، اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ اتنا ہی شیم فل تھا، اتنا ہی شرم دلانے والا تھا، تو ہم اپنے خدا سے معافی مانگیں۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ ہم نے، اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم نے اس کا انالیسس کر لیا، ہم نے اپنی ذات کا انالیسس کر لیا، اور ہم نے خدا کے ہاں اس کو قبول کر لیا۔ جب ہم نے خدا کے ہاں اس چیز کو قبول کر لیا تو ہم نے اس رات، اس دن کے سارے عوامل کے لیے جو ہم نے کیے، ہم نے معافی طلب کی، اور ہم پرسکون ہو کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر کے سو گئے۔ تو اس سچویشن میں جب ہم بار بار یہ انالیسس کریں گے، اپنی ذات کا انالیسس کریں گے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے عمل، ایکٹس، اس کے اوپر فوکس کریں گے، تو ایک دن ہم ایک غلط کام کریں گے تو دوسرے دن اگر ہم سیم کام کریں گے تو یقین جانیے، میں آپ کو شرط یہ بات بیان کر سکتی ہوں کہ جب آپ وہ عمل کریں گے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلی رات میں نے اپنے خدا کے جب حضور حاضر ہوئی تھی تو میں نے اپنے کسی غلط عمل کے لیے میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے کوئی جسٹیفیکیشن یا کوئی ریزن نہیں دیکھنی، میں نے صرف یہ دیکھنا ہے میں نے کون سا عمل کیا تھا اور کون سا اللہ کے احکامات کے دائرہ کار سے باہر کا عمل تھا۔ تو یہ عمل اللہ کے احکامات سے باہر کا عمل تھا، اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ گناہ یا یہ عمل دوبارہ نہیں کروں گی۔ تو ناظرین و سامعین، آہستہ آہستہ بتدریج آپ وہ جو چھوٹے چھوٹے عوامل بھی ہیں وہ آہستہ آہستہ کرنا اپنی زندگی میں ترک کر دیں گے۔ جب آپ ترک کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سکون کتنا ہے، آپ کے اندر احساس کتنا ہے، آپ کے اندر